نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. رب العالمین کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ ایک مرتبہ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے درس کو سماعت کرنے کے لیے ہم جمع ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں. رب العالمین قرآن کی ایک ایک حرف کی برکت سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو دین و دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 سے ہمارے درس کا آغاز ہے. اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، ذکروا اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفتوں کو بیان کیا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو متقی ہیں وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آسانی میں، تنگی میں، غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور ساتھ آج کے درس کی ابتدائی آیت کے اندر یہ درس مل رہا ہے کہ فرمایا کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ بے حیائی کے کام سے دور رہتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتے، اور اگر خدا نہ کرے کبھی کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا پھر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ اپنے گناہ پر ضد نہیں پکڑتے. گناہ ہو جانا بری بات نہیں ہے، بھائی انسان ہے، انسان سے ہی گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ پر ضد پکڑ لینا، گناہ پر اپنے آپ کو ڈٹ کر گناہ کا اقرار کرنا، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے. فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو صدقے دل کے ساتھ سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر شخص گناہ بھی کرے اور اس گناہ پر ضد پکڑ لے، اصرار کرے، جان بوجھ کر گناہ کرے، معلوم ہونے کے باوجود بھی گناہ پر گناہ کیے چلا جائے، تو پھر ایسے بندے کی رب العالمین توبہ قبول نہیں فرماتا ہے. دو قسم کے دنیا کے اندر لوگ ہیں، ایک جن سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے لیکن توبہ کرنے کے بجائے اور ضد پکڑ لے. تو دوسرا قسم کا انسان ہے، اگر صدق کے دل سے توبہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف نہیں کرتا ہے. جیسا کہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو کبھی کبھی ہمارے سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، کبھی ہم کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، کبھی انجانے میں یا جان بوجھ کر بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں،
کبھی زبان سے کسی کے لیے 2 برے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو فرمایا ایسے شخص اگر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرے اور یاد کرنے کے ساتھ رب العالمین کے حضور سچی توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی صرف توبہ قبول نہیں فرماتا بلکہ اس کے گناہ کو نیکیوں سے تبدیل کر کے اسے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ آگے قرآن نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کا بدلہ اس کے رب کی طرف سے بخشش ہے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری و ساری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور وہ عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین اجر ہے، کتنا بہترین انہیں ثواب مل رہا ہے۔ کنہیں؟ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اے مولائے کائنات، توبہ قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا توبہ قبول ہونے کی 4 شرطیں ہیں، 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے کبھی اس کی طرف بڑھے گا نہیں۔ دوسری، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کے بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں گناہ مجھ سے ہو گیا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے توبہ کی قبولیت کی کہ جس انسان سے گناہ ہو جائے، کوئی بھی گناہ، اور پھر وہ انسان اس توبہ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو فرمایا قبول ہونے والی جو توبہ ہے اس کی تیسری علامت یہ ہے کہ پھر اس گناہ کی طرف انسان کا دل کبھی نہیں جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی یہ ہے کہ اس کے بدلے انسان اچھائی کی طرف زیادہ گامزن ہو جاتا ہے۔ ہم ہر ہفتے توبہ کرتے ہیں، ہر رات توبہ کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، بلکہ اپنے ضمیر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے، آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے، میں اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں کہ میں اپنے ضمیر سے یہ سوال کروں، آپ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کہ ایسا کون سا گناہ ہے جو آج ہم دنیا میں نہیں کر رہے، لیکن جب دنیا میں گناہ ہو جائے تو پھر ہم توبہ کی طرف بھی تو نہیں بڑھتے۔ ہم توبہ کرتے ہیں جس گناہ سے، دوسرے دن اسی گناہ میں لگ جاتے ہیں۔ آج جھوٹ سے توبہ کی، توبہ کر کے باہر نکلے نہیں، پھر گناہ شروع کر دیے۔ غیبتیں ہم سے ہوتی ہیں، یہاں توبہ کی، مسجد کی صفوں میں بیٹھ کر باہر نکلے، پھر گناہ شروع کر دیا ہم نے۔ جس گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، قبول توبہ کی علامت یہ ہے کہ پھر انسان اس کی طرف کبھی نہ بڑھے۔ جب یہ مقدر مل جائے انسان کو، ایسی پکی توبہ مل جائے، تو پھر حضرت علی کے قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب توبہ کریں تو گناہ کو ذہن میں رکھیں کہ فلاں گناہ سے توبہ کر رہا ہوں، فلاں وقت میں نے فلاں بندے کی غیبت کر دی تھی، جھوٹ بول دیا تھا، حرام کے مال کی طرف میرا ذہن چلا گیا تھا، بے حیائی کا فلاں کام ہو گیا تھا، میں نے فلاں وقت میں سوشل میڈیا پر فلاں گندی چیز دیکھ لی تھی۔ الغرض جو بھی گناہ ہو جائے، ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، سانس ہماری اکھڑی نہیں ہے، اور نہ ہی سورج مغرب سے نکلا ہے، اب تک سورج مشرق سے آ رہا ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے۔ یہ جب خون ٹھنڈا پڑ جائے گا، ہمارا جسم ٹھنڈا ہو جائے اور لوگ ہمیں اپنے کندھوں پر سوار کر کے قبر میں لٹا دیں، اس آنکھ بند ہونے سے پہلے بیدار ہو جائیے اور سچی توبہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر توبہ نہ کی اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن دوسرے الفاظ میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، بے شک تم سے پہلے قدرت کے قانون کا طریقہ گزر چکا ہے،
کہ جب جس قوم نے توبہ کی یعنی گناہ کیے، جب جس قوم نے گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کی سزا دیتے ہوئے ان کی گرفت فرما لی تھی۔ اگر آج میں اور آپ توبہ نہیں کریں گے، سچے راستے کی طرف نہیں بڑھیں گے، تو یاد رکھیے گا وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن پھر ہمیں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ پھر اس شرمندگی کے وقت سے پہلے آج اگر ہم توبہ کر لیں تو ہماری معافی ہے۔ اور پھر قرآن نے فرمایا فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ دنیا میں جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ کسی قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا، کسی قوم کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، کسی قوم پر حضرت جبریل کے ذریعے سے پتھر برسائے گئے، کسی قوم کے اوپر آگ برسائی گئی، کسی کے اوپر جوؤں کی، کسی پر مینڈک کی، کسی پر کون کون سے عذابات کا سلسلہ شروع ہوتا رہا، اور پھر ان کی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، ان کی قومیں تباہ ہو گئیں۔ لیکن آج اللہ نے حضور کے صدقے سے موقع دیا ہے، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے چہرے بدلتے نہیں ہیں، ہمارے چہرے بندر نہیں ہوتے، ہمارے چہروں پر خنزیر کا گوشت یا خنزیر جیسی کوئی شکل نہیں دی جاتی۔ یہ کرم مصطفیٰ ہے کہ جس کے صدقے سے اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اگر ہم رات کو گناہ کریں تو صبح سورج طلوع ہوتے ہی اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق رب العالمین کی رحمت ندا دیتی ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ حدیث میں فرمایا کہ رب کی رحمت طلوع آفتاب کے وقت ندا اس لیے دیتی ہے کہ اگر کسی سے انجانے میں رات کو گناہ ہو گیا، سورج طلوع ہوتے ہی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی پھر ندا دیتا ہے کہ ہے تو کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ اور اس لیے ندا دی جاتی ہے تاکہ کسی کے اگر انجانے میں دن میں گناہ ہو گیا ہے تو وہ مغرب کے وقت توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ تو لہذا میرے پیاروں محترم بھائیوں، آج ضرورت توبہ کی ہے۔ جب تک ہم توبہ پر ثابت قدم رہے سارے کام ہمارے آسان رہیں گے، اور جب ہم نے توبہ سے منہ پھیر لیا تو پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نزا کے وقت انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ زندگی میں خوبصورتی تھی چہرے پر، لیکن نزا کی کیفیت گناہوں کے سبب ایسی بن جاتی ہے کہ پھر بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو دین کے غدار ہوتے ہیں نا، انہیں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ضیاء الحق کے دور کے اندر ایک بہت بڑا اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والا جب چاہتا قرآن سامنے رکھ کر حضور کے بارے میں بکواس شروع کر دیتا، لیکن قرآن کے الفاظ اور تشریح میں ایسے الفاظ کو مروڑتا تھا کہ سننے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ حضور کی گستاخی کر رہا ہے۔ ضیاء الحق جیسا بندہ، سمجھدار انسان، اس بندے کا فین ہو چکا تھا۔ لیکن تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب اسلام آباد میں اس کا انتقال ہوا نا، اور نزا کی اس کے اوپر کیفیت تھی، تو کیفیت ایسی اس کے اوپر غلط قرآن کا ترجمہ اور حضور کے بارے میں بک بک کرنے کی وجہ سے طاری ہوئی کیفیت نزا کی کہ یہ بستر سے چھت تک لگتا اور واپس زمین پر آتا، پھر چھت پر لگتا، پھر زمین پر آتا، اور پھر چھت پر لگتا، پھر زمین پر آتا۔ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑ رہے تھے، کیونکہ جب قرآن پڑھتا اللہ کے ولیوں کی شان میں بکواس شروع کر دیتا تھا۔ جب قرآن کی آیت کی تفسیر کرتا، کبھی حضور کے بارے میں بک بک بند الفاظ میں شروع کر دیتا، کبھی حضور کے بارے میں کیا کہتا۔ وہ تو قرآن کا سہارا لیتا تھا، تو اس کا یہ حال ہے۔ تو جو کھل کر حضور کے بارے میں بک بک کرتے ہیں دین کے دشمن،
یا پھر اسلامی لبادہ اوڑھنے والے، ان کا پھر حال کیا ہوگا؟ کبھی انہیں چماٹیں پڑتی ہیں، کبھی ان پر انڈے پھوڑے جاتے ہیں، کبھی ان کے چہروں پر انک سیاہی اڑائی جاتی ہے، ان کے منہ کو دنیا میں کالا کیا جاتا ہے۔ گرچہ اللہ تبارک و تعالی چہروں کو خنزیروں کی شکل سے نہیں بدلے گا، بندروں کی شکل سے نہیں بدلے گا، لیکن کیا اس سے بڑی ذلت نہیں ہے دین کے خلاف چلنے والوں کے لیے کہ کبھی ان کے اوپر کیا مصیبت آتی ہے، کبھی کیا مصیبت آتی ہے۔ پاکستان کو کبھی گرے لسٹ کے اندر، کبھی بلیک لسٹ کے اندر، کبھی وائٹ لسٹ کے اندر ڈالنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے آپ، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جب سے پاکستان بنا ہے اب تک کوئی 70 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، یہ بات میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کرنے لگا ہوں کہ کبھی بھی پاکستان کو یہ بلیک لسٹ میں نہیں ڈالیں گے۔ اگر یہ بلیک لسٹ میں ڈال دیں تو پھر بلیک میل کس کو کریں گے یہ لوگ؟ بلیک میل بھی تو کرنا ہے نا، اسلام کو دبانا بھی ہے، اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانا بھی ہے۔ اگر بلیک لسٹ میں ڈال ہی دیا تو پھر پاکستان خود آزاد ملک بن جائے گا، ان کی بات کب مانے گا؟ وہ سارے اپنے سرمایہ اٹھا کے نکل جائیں گے، مالی اعتبار سے پاکستان ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن یہ پھر بلیک میل کس کو کر سکیں گے؟ 2-3 سال سے یہی سننے آ رہا ہے، کبھی گرے لسٹ، کبھی فلانی لسٹ، کبھی یہ لسٹ۔ تو کبھی بھی یہ اسلام پر بننے والے اس پاک سر زمین کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی جرت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے ڈال دیا تو جب بلیک لسٹ میں ڈال دیا تو پھر ہم بلیک میل کس کو کرتے پھریں گے؟ لہذا ان کو اب ہمیں بلیک میل کرنا ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ گرے لسٹ میں ڈال کر کبھی دھمکیاں لگاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ مہنگائی، کبھی ڈالر بڑھا کر پیٹرول بڑھا ڈالتے ہیں، کبھی کیا بڑھاتے ہیں۔ پاکستان میں بسنے والا مسلمان ان تمام چیزوں کو برداشت کر لے گا۔ مشرف نے بھی کہا تھا مہنگائی یہ تھوڑی ہے، مہنگائی تو اس وقت ہوگی کہ جب پاکستان میں ایک انڈا 100 روپے کا ملے گا، وہ وقت ہماری اولاد نسلیں دیکھیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو اصل طاقت ہے نا، وہ غذا کی طاقت نہیں ہے، وہ گندم کی طاقت نہیں ہے، وہ طاقت دراصل وہ طاقت اسلام کی طاقت ہے کہ یہ ملک بچا ہے تو صرف اسلام کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ یہ ملک آج دنیا کے نقشے میں قائم ہے تو صرف اسلام کی وجہ سے قائم ہے، ورنہ شروع سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ آئے، چاہے پاکستان میں ہوں یا پاکستان کے باہر ہوں، ہر ایک نے پاکستان کو نچوڑا، نوچا، پھر بھی قرآن کی برکت سے جو لاکھوں لوگوں نے، جوان بچیوں نے اپنی عزتوں کو تار تار کر کے، علماء حق نے اپنی گردنیں کٹوا کر اس پاک سرزمین کو بنایا ہے نا، تو ایسے یہ ملک اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ملک ختم ہونے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ ملک تو قیامت تک، تا صبح قیامت تک۔ اور یہاں تک علماء جو سمجھدار ہیں اور دور بینی نظر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آگے چل کر عظیم جو تیسری جنگ ہوگی نا، اس کے اندر اگر علم یعنی جھنڈا بلند ہوگا تو وہ اس سرزمین سے ہی بلند ہوگا، جو اسلام کا جھنڈا ہوگا۔ تو یہ تو تا صبح قیامت چلنا ہے اس کو۔ تو بس ایک ہی بات ہے، قرآن کی آیت نے بھی آگے واضح کر دیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ کہاں سے کہاں نکل گئے، بات آگے نہیں گئی۔ قرآن ہر دور کے اعتبار سے ہدایت دینے والا کلام ہے۔ اس دور میں قرآن کی آیتیں کیا درس دے رہی ہیں، ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ قرآن کو غلط بیان کرنے والے کی سزا کیا بیان ہوئی، کہ وہ کبھی بستر پہ لگتا، کبھی چھت پر جاتا، کبھی چھت سے نیچے پلٹ جاتا۔ اگر قرآن کی بات غلط ہو تو پھر قرآن بیان کرنے والے کے ساتھ یہی سزا ہو، اور اگر قرآن کو دور حاضر کے مطابق سمجھا جائے تو پھر قرآن کی آیت بھی آگے یہی بیان کر رہی ہے۔ اب قرآن کی آیت پر ترجمے پر غور کیجیے گا۔ بات ان آیتوں میں گرچہ احد کی چل رہی ہے، 2 سنہ ہجری کی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے یہ قرآن کی آیتیں اس دور کے لیے اتری ہیں۔ اب سنیے قرآن کیا فرماتا ہے، فسیروا فی الارض، تو اے لوگو تم زمین میں سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے دین کو جھٹلایا ان کا انجام کیسا ہوا، جا کر تاریخ پر کر غور کر لو۔ ھذا بیان للناس، یہ واضح بیان ہے لوگوں کے لیے، اس میں واضح تنبیہ ہے، وہدن اور پرہیزگاری ہے، وموعظۃ للمتقین
اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ میں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن ہمارے لیے نصیحت۔ پھر قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا، اے قرآن سننے والو سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین بھی نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، دل میں عشق مصطفیٰ ہے، دل میں اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کرنٹ والا، جذبے والا، جرأت و بہادری والا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی مغلوب نہیں کرے گا، تم ہی سارے لوگوں پر غالب رہو گے اور تمہارا دین ہی سارے دینوں پر غالب رہے گا۔ یہ قرآن کا واضح فرمان ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، میں تو خصوصاً اپنے آپ کو بھی قرآن کی اس آیت پڑھنے کے بعد دلاسا دیتا ہوں، اور ہماری مسجد کے انتظامیہ کو بھی، خصوصاً ہمارے سلیم صاحب، ان کے ساتھ جتنے بھی مخلصین شامل ہیں، عظیم بھائی ہیں، جو ہے نظام بھائی ہیں، آصف بھائی ہیں، شریف، جتنے بھی ہمارے ٹرسٹ کے حضرات ہیں، قرآن کی اس آیت کا وظیفہ آپ پر لازم ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 139 آپ سب کے لیے ہے۔ جب آپ دین کے معاملے میں سست پڑنے لگیں، مایوسی چھانے لگے، اس آیت کا وظیفہ صبح و شام کریں، دیکھیں سستی کیسے غائب ہو جاتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین بھی نہ ہونا، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے۔ قرآن نے تاکید کے ساتھ کہا ہے، اگر میں اپنی بات کو پختہ کرنا چاہوں تو زور ماروں گا، آواز بلند کروں گا، قسمیں کھاؤں گا، لیکن قرآن نے یہاں پر تاکید، صرف و نحو جو عربی گرامر ہے اس کو تعلق رکھنے والوں کو پتہ ہے کہ اس کے اندر تاکیدی الفاظ کیسے موجود ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے مومن ہو۔ اگر ایمان پختہ ہے تو پھر ایمان کی طاقت کو کوئی نہیں دبا سکتا ہے۔ شیطان کا ایک طاقتور مجاہد سے مقابلہ ہو گیا، مقابلہ ہوا نا، تو شیطان نے، اس انسان نے اس کو پچھاڑ دیا، اس مجاہد نے نفس کے مقابلے میں شیطان کو پچھاڑ دیا۔ اب شیطان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں وسوسہ نہیں ڈالوں گا، چلے جاتا ہوں۔ شیطان چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان پھر آیا، اس مجاہد نے پھر شیطان کو پٹخ دیا، اور پھر ہوا کیا؟ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے جب تیسری مرتبہ شیطان آیا تو اس نے آفر کر دی۔ ہمارے کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں نا، آفریں کرتے ہیں پیسوں کی، مال دولت کی، خزانے کی، یار یہ لے لو، معاملہ نپٹا دو۔ شیطان نے آفر کر دی، یار اگر تو مجھے چھوڑ دے گا نا میں تجھے اتنے پیسے دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، ایمانی طاقت میرے پاس موجود ہے۔ پھر شیطان نے پچھاڑ دیا، چوتھی مرتبہ پھر آیا شیطان، پھر ڈبل آفر کر دی۔ اس کے دل میں ذرا سا کھٹکا پڑ گیا، یار میں تو ساری زندگی کماتا رہوں گا تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ لالچ میں آ جاتے ہیں نا لوگ، اور پھر لالچ جس جگہ آتی ہے وہ تختہ تو باقی نہیں رہتا ہے، تختہ جیسے ہی گرتا ہے انسان دھڑام سے گر جاتا ہے۔ اس کے دل میں بات آ گئی، اس نے کہا یار اتنے پیسے تو مل رہے ہیں، میں تو ساری زندگی کماؤں تو اتنے پیسے نہیں لے سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں۔ پانچویں مرتبہ آیا، ڈبل آفر کر دی۔ پھر اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ پھر چھٹی مرتبہ آیا تو اس کو تحفے تحائف دیے۔ ساتویں مرتبہ پھر شیطان ڈبل وسوسے کے ساتھ آیا۔ اب مقابلہ ہوا تو شیطان حاوی ہو چکا تھا اس مجاہد پر جس نے ساری زندگی عبادت میں گزاری تھی۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایمانی طاقت ہے، تو مجھ پر حاوی کیسے ہو گیا؟ تو اس نے مسکرا کر طنزیہ الفاظ میں کہا پہلے تیرے پاس ایمانی طاقت تھی جو ہزاروں دولت سے بہتر تھی، لیکن تو نے دنیا کی چند ٹکوں کی دولت کو حاصل کر کے ایمان کی دولت کو کمزور کر دیا ہے، اب تو غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس ایمانی طاقت ہے، سچ ہے، آپ کو کوئی نہیں دبا سکتا ہے۔ یہ بات آپ لکھ کر لے لیں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں لالچ ہے، یا میرے دل میں لالچ ہو، یا پھر میرے دل میں ہو کہ میں درس قرآن کے نام پر
ختم قادریہ، ذکر، دعا اور اپنی بہترین آواز کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی واہ واہ کرواؤں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کبھی کامیاب نہ کرے۔ اور اگر آپ کو، یا پھر میرے دل میں یہ ہو کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو قرآن اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ وہ قرآن سمجھیں، اپنی اولاد کی تربیت قرآن کے مطابق کریں، تو پھر مجھے اس میں کامیابی دینا۔ آپ کہیے آمین۔ پھر جب آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہاں پر بات قرآن کی ہو رہی ہے تو آپ نے ساتھ بھی دینا ہے۔ بس اتنی ہی بات پر جو ہے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس صرف 1 منٹ کا وقت باقی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ آیت ہر اس بندے کے لیے ہے جو سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائیں اور غمگین ہو جانے سے محفوظ فرمائیں، اور رب العالمین ہمیں ہمیشہ دین کے لیے چکنا اور ایکٹیو رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، فوجی جب بارڈر پر کھڑا ہوتا ہے نا تو بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، اسٹیٹ کھڑا ہوتا ہے، کمر میں لچک نہیں ہوتی، آنکھ میں نیند نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے اگر میں لچک دار ہو گیا تو ملک کے اندر لچک ہو جائے گی، ملک ختم ہو جائے گا۔ بارڈر پر کھڑا ہے، آج اسلام اور کفر کے درمیان بڑا معرکہ چل رہا ہے اور ہم اس بارڈر پر دین کو سمجھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم سست پڑ گئے اور پھر ہماری کمر انگرائیاں لینے لگ گئیں، ہماری آنکھوں میں نیند کے غلبے اترنے لگے، تو پھر اس فوجی سے بھی بدتر ہو جائیں گے جو صرف ایک ملک کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اور آج ہم دینی فوج میں شامل ہو کر دین کی رکھوالے اور دین کے چوکیدار ہیں، تو پھر ہمارے کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت و طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں سست پڑ جانے سے اور غفلت والی زندگی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے، اور رب العالمین ہماری غیبی مدد فرمائے۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔